خفیہ قبر۔ مکار ڈلانگ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پہلے اس نے اپنے خاص جاسوس کی مدد سے ناگ عقاب کو پہاڑ کی چوٹی سے اغوا کروا کر سینہ تھون کے ویران چاند کی غار میں پھینک دیا تھا، اور اس کے بعد امبر اور کیٹی کو وہ خود چاند کے اندھے کنویں میں بند کر آیا تھا۔ اصل میں وہ شکالی کے باپ کو ہلاک کر کر سیارہ سینہ تھون پر خود قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر اسے آج تک اس کا موقع نہیں ملا تھا۔ قلعے والے خلائی قبیلے نے ان کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اب خلائی قبیلے کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ ڈلانگ کی راہ میں اب امبر اور ناگ ہی حائل تھے۔ اس کی خلائی حس نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ یہ لوگ جو شکالی کو لے کر سینہ تھون سیارے پر آئے ہیں غیر معمولی طاقت کے مالک ہیں۔ شکالی نے بھی امبر کی بے پناہ طاقت کی داستانیں اپنے باپ کو سنائی تھیں۔ چنانچہ ڈلانگ نے فیصلہ کیا کہ امبر اور کیٹی کو سازش کر کر رستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ وہ تو ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ پس ایک روز اس نے امبر اور کیٹی کو ناگ کی تلاش کا جانسا دیا اور انہیں مکاری سے ویران چاند کے اندھے کنویں میں پھینک کر بند کر دیا۔ شاہی محل میں آتے ہی اس نے اپنے خاص جاسوس ساتھی کو بلایا اور اسے کہا، میدان صاف ہے شاتو، صرف اچھال باقی ہے، اسے بھی جا کر صاف کر دو، پھر تم میرے سارے مشیر ہوگے اور ہم دونوں مل کر اس سیارے پر حکمرانی کریں گے۔ شاتو نے زہر میں بوجھا ہوا خنجر اپنے لبادے میں چھپایا اور شکالی کے باپ اور سینہ تھون کے امن پسند حکمران اچھال کو ہلاک کرنے چل پڑا۔ اس وقت رات ڈل رہی تھی۔ شاہی محل میں ہر کوئی سویا ہوا تھا، مگر شکالی جاگ رہی تھی، اس لیے بھی پریشان تھی کہ امبر اور کیٹی غائب تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امبر اور کیٹی کس طرف چلے گئے ہیں۔ رات بہت بیت رہی تھی، مگر وہ شاہی محل میں واپس نہیں آئے تھے۔ آدھی رات کو سونے سے پہلے شکالی کے باپ اچھال نے یہ کہہ کر شکالی کو تسلی دی تھی کہ فکر نہ کرو، وہ کہیں راستہ بھول گئے ہوں گے۔ اب تو ہمارے سیارے پر ان کا کوئی دشمن بھی نہیں رہا، وہ آ جائیں گے۔ مگر شکالی کا دل کہہ رہا تھا کہ امبر اور کیٹی کسی آفت میں پھنس گئے ہیں۔ وہ اپنے باپ کے بیڈ روم کے ساتھ والے کمرے میں اپنے پلنگ پر بیٹھی امبر کیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے اسے آہٹ سنائی دی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، امبر کیٹی تم آ گئے؟ اس کے ساتھ ہی کسی کے تیز تیز قدموں سے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ کر جلدی سے باپ کے بیڈ روم میں آ گئی۔ اس کا باپ گہری نیند سو رہا تھا۔ شکالی کو شک پڑا ضرور کوئی شخص اس کے باپ کو ہلاک کرنے آیا تھا اور اس کی آواز سن کر بھاگ گیا ہے۔ خلائی گن تو اس کے پاس ہر وقت رہتی تھی۔ اس نے خلائی گن اٹھائی اور برآمدے میں نکل کر زور سے بولی، کون ہو تم؟ بھاگتے قدموں کی آواز غائب ہو گئی تھی۔ شکالی باقی رات اپنے والد کے کمرے کے باہر خلائی گن لیے پہرا دیتی رہی۔ اسے کسی پہرے دار پر بھی اب اعتبار نہیں رہا تھا۔ جب صبح ہوئی اس کا باپ بیدار ہوا تو شکالی نے اسے رات کا سارا قصہ سنایا۔ اچھال بھی سوچ میں پڑ گیا، مگر بیٹی اب تو میرا کوئی دشمن بھی باقی نہیں رہا، مجھے کون ہلاک کرنے آیا ہوگا؟ شکالی بولی، ابا جان آپ بہت بولے ہیں، کوئی بھی آپ کا دشمن ہو سکتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ کو اس محل میں نہیں رہنے دوں گی۔ شکالی کا باپ بولا، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ شکالی نے کہا، آپ کبھی کبھی ایک خفیہ قبر کا ذکر کیا کرتے تھے، اگر کبھی مجھے اکیلے کی جان کو خطرہ ہوا تو وہاں جا کر چھپ جاؤں گا۔ وہ قبر کہاں پر ہے؟ اچھال کہنے لگا، مگر بیٹی شکالی اس قبر میں چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ڈاکو ہوگا تم نے بھگا دیا، میں ڈلانگ سے مل کر اس کی تفتیش کروں گا۔ شکالی بولی، نہیں ابا جان، آپ کو میری قسم ہے، آپ اس قبر میں تھوڑے دنوں کے لیے چھپ جائیں، اتنی دیر میں خود پتہ لگا لوں گی کہ آپ کو قتل کرنے کون آیا تھا۔ شکالی کا باپ نہیں مان رہا تھا، مگر شکالی نے بیٹی کی محبت کا واسطہ دے کر اپنے باپ کو راضی کر لیا، اسی لیے یہ بات خاص طور پر پوچھی کہ کیا اس قبر سے شاہی محل کا کوئی دوسرا شخص تو واقف نہیں ہے؟ اچھال بولا، بیٹی اس وقت تو سوائے تمہارے اور کسی دوسرے شخص کو خفیہ قبر کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یہ میرے باپ نے خاص طور پر اپنی جان بچانے کے لیے بنوائی تھی کہ اگر کبھی اکیلی جان پر مصیبت پڑ جائے تو وہاں پناہ لی جا سکتی ہے۔
شکالی نے کہا لیکن آپ کے والد نے اکیلے تو یہ قبر نہیں بنوائی ہوگی، کوئی اس کا بنانے والا بھی تو ہوگا، اسے قبر کا ضرور علم ہوگا۔ اچھال نے کہا جس معمار نے یہ خفیہ قبر تعمیر کی تھی میرے باپ نے اسے وہیں ہلاک کر کر دفن کر دیا تھا۔ شکالی کی تسلی ہو گئی تو اس نے اپنے باپ سے کہا میں چاہتی ہوں ابا جان کہ آپ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس خفیہ قبر میں جا کر چھپ جائیں۔ اچھال بولا ٹھیک ہے میں چھپ جاتا ہوں، چلیں۔ کدھر ہے وہ خفیہ قبر؟ ہمیں شاہی محل کے کس طرف جانا ہوگا؟ شکالی نے پوچھا۔ اس کا باپ اچھال مسکرا دیا۔ برخدا شکالی، اس خفیہ قبر کے لیے ہمیں اس کمرے سے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ شکالی نے تعجب سے پوچھا۔ اچھال نے پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس خفیہ قبر کا راستہ میرے پلنگ کے نیچے سے جاتا ہے۔ شکالی اپنے باپ کا منہ تکنے لگی۔ اس کے باپ اچھال نے پلنگ کے سرہانے کی طرف جا کر پلنگ کی چاندی کے ایک پائے کا ایک خفیہ بٹن دبا دیا۔ بٹن کے دبتے ہی بہت بڑا پلنگ اپنے آپ اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ پھر اس کے نیچے ایک جگہ سے فرش کا ایک بڑا پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ نیچے ایک زینہ دکھائی دیا۔ اچھال بولا یہی زینہ خفیہ قبر کو جاتا ہے۔ شکالی اپنے باپ کے ساتھ زینہ اترنے لگی۔ اس سے پہلے اس نے بیڈ روم کے دروازے کو اندر سے مقفل کر دیا تھا۔ زینہ ختم ہوا تو سامنے ایک محراب دار دروازہ تھا، اسے اچھال نے کھول دیا۔ اندر ایک سجا سجایا کمرہ تھا جس پر قالینوں کا فرش بچھا تھا، نرم گدیلوں پر تکیے لگے تھے۔ ایک جگہ چھت میں بہت بڑا ہیرا چمک کر روشنی پیدا کر رہا تھا۔ یہ ہے وہ خفیہ قبر شکالی جو تمہارے دادا نے اپنے لیے بنوائی تھی اور جہاں اب تم مجھے لے آئی ہو۔ شکالی نے کہا ابا جان یہ تو بڑی خوبصورت خفیہ قبر ہے، یہاں پانی کا انتظام بھی ہوگا؟ اچھال نے کہا اس کے کونے میں غسل خانہ بھی ہے جس کا پانی نیچے گہری کھائی کی طرف جاتا ہے۔ شکالی کو اس کے باپ نے غذائیت سے بھرپور گولیوں کی شیشیاں بھی دکھائیں اور کہا یہ 2 ماہ کے لیے پوری خوراک ہے، مگر میں یہاں 2-4 دنوں سے زیادہ نہیں رہوں گا، یہ بھی میں تمہاری وجہ سے یہاں آ گیا ہوں۔ شکالی نے اپنے باپ کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہنے لگی ابا جان بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ اچھا اب آپ آرام کریں، میں روزانہ صبح صبح آپ کی خیریت دریافت کرنے اور آپ کو اپنی تفتیش کے بارے میں بتانے آ جایا کروں گی۔ سینہ تھون کے حکمران اچھال نے اپنی بیٹی کے سر پر پیار کیا اور کہا بیٹی تم اپنا بھی خیال رکھنا، مجھے تمہاری بڑا فکر ہے، اور ہاں امبر اور کیٹی واپس محل میں آ جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، ضرور سب سے پہلے آپ کو خبر کروں گی۔ اس کے بعد شکالی زینہ چڑھ کر خفیہ قبر سے باہر اپنے والد کے بیڈ روم میں نکل آئی۔ پلنگ ابھی تک اوپر اٹھا ہوا تھا۔ شکالی نے اس کے چاندی کے پائے کا خفیہ بٹن دبایا تو پہلے فرش کا ٹکڑا چوکور شگاف کے اوپر آ گیا، اس کے بعد پلنگ آہستہ آہستہ نیچے آ کر اپنی جگہ پر ٹک گیا۔ شکالی تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ دوسرے دن جب ڈلانگ کو پتہ چلا کہ شکالی کا باپ اچھال کو قتل کرنے کی سازش ناکام ہو گئی ہے تو وہ بہت سٹ پٹایا۔ اس نے اپنے جاسوس شاملو کو بہت برا بھلا کہا اور دوسری بار حملہ کرنے کی ہدایت کی۔ وہ شکالی کے کمرے میں آ کر کہنے لگا بیٹی اتنا دن نکل آیا ہے ابھی تک اچھال حضور سو رہے ہیں، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ شکالی کسی کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ رات اس کے باپ پر کوئی حملہ کرنے آیا تھا۔ اس نے حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا اچھا ابا جان ابھی تک سو رہے ہیں، ہمیں اندر جا کر دیکھنا چاہیے۔ اور شکالی اپنے باپ کے کمرے میں چلے گئی۔ فوراً ہی باہر آ کر بولی انکل ڈلانگ ابا جان تو اپنے بستر پر نہیں ہے، دیوان خاص میں ہے، وہاں نہ چلے گئے ہوں، میں وہاں جا کر مل لیتا ہوں۔ کوئی بات نہیں بیٹی، یہ کہہ کر ڈلانگ چلا گیا۔ شکالی سوچنے لگی یہ شخص صبح صبح اس کے باپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیوں آیا تھا؟ کہیں یہی تو میرے باپ کے خلاف خونی سازش تیار نہیں کر رہا؟ شکالی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ جب کافی دن نکل آیا اور سینہ تھون کے حکمران اچھال کا کچھ پتہ نہ چلا تو ڈلانگ نے اس کی تلاش میں آدمی دوڑا دیے۔ بات یہ تھی کہ لوگ اپنے بادشاہ اچھال سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ محل میں جتنے بھی سپاہی واپس آئے تھے وہ سب کے سب اچھال پر جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ ڈلانگ اسی صورت میں تخت پر قبضہ کر سکتا تھا جب لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ان کا بادشاہ مر گیا ہے۔
یعنی وہ اس کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اگر بادشاہ گم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں لوگ اس سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے اور اس کے انتظار میں گھڑیاں گنیں گے۔ یہ بات ڈلانگ کو خوب معلوم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اچھال کو برآمد کر کے اسے قتل کروانے کے بعد تمام سپاہیوں اور لوگوں کو اس کی لاش دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اطمینان سے حکومت کر سکے۔ جب شام تک بادشاہ کی کوئی خبر نہ ملی تو ڈلانگ بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف آدمی دوڑا دیے، جگہ جگہ بادشاہ کو تلاش کیا جانے لگا۔ آدمی دھرائے گئے لیکن اچھال واپس محل میں نہ آیا۔ شکالی ہر صبح بیڈ روم کی خفیہ قبر میں جا کر اپنے باپ سے مل لیتی تھی۔ وہ پریشان تھا اور بار بار باہر آنے کا کہتا۔ شکالی نے بڑی مشکل سے ایک دن کی مہلت لی اور باہر آ گئی۔ تیسرے روز بھی جب بادشاہ نہ آیا تو ڈلانگ نے فوج کے چیف کمانڈر کو بڑی رشوت دے کر اسے لالچ دیا کہ وہ اس کے ساتھ مل جائے۔ چیف کمانڈر نے دوسرے کمانڈروں اور سپاہیوں کو رشوتیں اور عہدوں کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ جب تک بادشاہ نہیں ملتا اس وقت تک ڈلانگ کو ہی بادشاہ سمجھا جائے۔ اسی روز ڈلانگ نے یہی فیصلہ کیا کہ اچھال کی بیٹی کو گم کر دیا جائے۔ یہ لڑکی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی کیونکہ وہ اچھال کی بیٹی تھی اور کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ڈلانگ اس کے باپ کی جگہ بادشاہ بن جائے۔ چنانچہ ڈلانگ نے شکالی کو اپنے آدمیوں سے اغوا کروا کر شاہی محل کے ایک اندھیرے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ اس کے پاس غذائی خوراک کی گولیوں کی ایک شیشی بھی پھینک دی گئی۔ ڈلانگ نہیں چاہتا تھا کہ شکالی ابھی ہلاک ہو۔ تہہ خانے میں بند ہو جانے کے بعد شکالی کو یقین ہو گیا کہ یہ ڈلانگ ہی تھا جس نے اس کے باپ کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجا تھا، مگر اب وہ خود بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ گولیوں کی موجودگی سے یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ڈلانگ ابھی اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی رات ڈلانگ نے اپنے عارضی بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور سیاڑا سینہ تھون کے سارے اختیارات سنبھال لیے۔ ڈلانگ نے اپنے تمام کمانڈروں کو بڑے بڑے انعام دیے، زمینیں بخشیں، سب اس کے گن گانے لگے۔ ڈلانگ نے اپنے خاص جاسوس شاتو کو اپنا وزیر بنا لیا۔ وہ رات گئے تک میٹنگ کرتا رہا، پھر اپنے شاہی بیڈ روم میں سونے کے لیے آ گیا۔ یہ وہی بیڈ روم تھا جس میں شکالی کا باپ اور اصل بادشاہ اچھال سویا کرتا تھا اور جس کے پلنگ کے نیچے خفیہ قبر میں وہ اب بھی موجود تھا اور رات کے پچھلے پہر یعنی صبح اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈلانگ بڑا چلاک اور ہوشیار شخص تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا ایٹمی آلہ تھا جو چھپے ہوئے زمین کے خلا یا کسی گڑھے کو ظاہر کر دیتا تھا۔ ڈلانگ نے یہ سوچ کر وہ آلہ نکال لیا کہ کہیں پہلے بادشاہ نے یہاں کوئی خفیہ سرنگ تو نہیں بنا رکھی جہاں سے وہ اچانک واپس آ جائے۔ ڈلانگ نے آلے کی مدد سے بیڈ روم کے فرش کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ جوں ہی وہ آلے کو پلنگ کے قریب لایا، آلے کی سوئی سرخ نشان پر چلے گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ پلنگ کے نیچے کوئی سرنگ موجود ہے۔ ڈلانگ تو ایک دم چوکنا ہو گیا۔ اس نے بار بار آلہ پلنگ کے نیچے رکھا ہوا بار بار سرخ نشان پر پہنچ جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ اچھال نے یہاں کوئی خفیہ سرنگ بنا رکھی ہے۔ ڈلانگ نے دل میں سوچا اور اب سرنگ کا راستہ معلوم کرنے لگا۔ آلے کی مدد سے اسے بہت جلد پلنگ کے پائے کے ساتھ ایک خفیہ بٹن مل گیا۔ اس نے فوراً پلنگ کے پائے میں سے بٹن کو نوچ کر باہر نکال لیا اور اس کے ساتھ باریک تار لگے تھے۔ ڈلانگ نے سارے تار کاٹ دیے۔ وہ جانتا تھا کہ اس بٹن کا تعلق سرنگ کے اندر والے بٹن سے ہے اور اب سرنگ کا دروازہ کبھی نہیں کھل سکے گا۔ پھر بھی احتیاط کے طور پر اس نے فوراً پہرے داروں کو بلایا اور پلنگ کے نیچے بھاری پتھر کی 10-12 سیلیں ڈلوا کر اوپر ریشمی چادر ڈال دی۔ اب سرنگ کا چوکٹا اوپر کو نہیں اٹھ سکتا تھا کیونکہ اس چوکٹے پر پتھروں کا بوجھ پڑا تھا۔ اس کے بعد ڈلانگ بڑے آرام سے سو گیا۔ اس کا راستہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ شکالی، امبرناگ اور بادشاہ اچھال سب زمین کے نیچے اسی طرح سے بند کر دیے گئے تھے کہ ڈلانگ کے نزدیک ان کے باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شکالی کا باپ اچھال خفیہ قبر کے اندر بستر پر لیٹا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج اس کی بیٹی آئے تو وہ اس کے ساتھ ہی واپس اوپر اپنے شاہی محل میں چلا جائے گا۔
اب وہ اس کی ایک نہیں سنے گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاہی محل میں ڈلانگ اور دوسرے کمانڈر اس کے لیے بڑے پریشان ہوں گے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اوپر تو اس کی حکومت کا تختہ ہی الٹ دیا گیا ہے۔ بادشاہ اچھال کو وقت کا باقاعدہ احساس ہو رہا تھا۔ جب اس کے حساب سے دن بھی نکل آیا اور شکالی نہ آئی تو وہ پریشان ہو کر بستر پر سے اٹھا اور دیوار میں لگی ہوئی ایک تاکچی کے پاس گیا۔ وہ خود خفیہ قبر سے باہر جانا چاہتا تھا۔ اس نے تاکچی کھولی تو اندر ایک سرخ بٹن لگا تھا۔ اچھال نے بٹن دبا دیا۔ بٹن کے دبنے سے زینے کے اوپر والا فرش کا چوکٹا الگ ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اچھال نے ایک بار دو بار بٹن دبایا، کوئی اثر نہ ہوا۔ اچھال زینہ چڑھ کر اوپر آیا اور اوپر بیڈ روم کے فرش کا پتھریلا چوکٹا گرا ہوا تھا۔ اچھال نے اسے اوپر کو اٹھانے کے لیے بہت زور لگایا، مگر وہ تو چٹان بن گیا تھا۔ اس کے اوپر تو کئی ٹن وزنی چٹانی پتھر پڑے تھے۔ اب تو اچھال تھوڑا سا گھبرا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے خلاف کوئی خطرناک چال چلی گئی ہے۔ اسے اپنی تو بھول گئی، اپنی پیاری بیٹی شکالی کی فکر پڑ گئی کہ اگر ڈلانگ نے یا کسی دوسری مخلوق نے اس کے محل پر قبضہ کر لیا ہے تو کہیں اس کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو۔ وہ پریشان ہو کر خفیہ قبر کے بستر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ ان لوگوں کو اسی طرح سے چھوڑ کر ہم ماریا کی طرف چلتے ہیں۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ جب ہم نے ماریا اور خلائی انسان اور امبر ناگ ماریا کے دوست تھیوس سانگ کو چھوڑا تھا تو وہ ایک خلائی راکٹ میں دوزخ والے سیارے کی فضا سے نکل کر روشنی کی رفتار کے ساتھ سینہ تھون سیارے کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ ان کے راکٹ کا رخ جنت کے بزرگ نے مقرر کیا تھا اور انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ سیارہ سینہ تھون میں ان کی ملاقات امبر ناگ، کھیٹی اور شکالی سے ہوگی۔ ان کا خلائی راکٹ سینہ تھون سیارے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ماریا اور تھیوسانگ راکٹ کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ تھیوسانگ خود ایک خلائی انسان اور خلا باز تھا۔ وہ بڑی کامیابی سے راکٹ کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ ان کا راکٹ سینہ تھون سیارے کی فضا میں داخل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے راکٹ زبردست کشش کی زد میں تھا۔ تھیوسانگ نے اگلے انجن بند کر کر پچھلے انجن چلا دیے تھے۔ سینہ تھون سیارے کی کشش راکٹ کو اپنی طرف اور پچھلے انجن راکٹ کو پیچھے کی جانب کھینچ رہے تھے، جس کی وجہ سے ایک توازن برقرار ہو گیا تھا اور خلائی راکٹ ایک دھیمی رفتار کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سینہ تھون کی طرف اترنے لگا تھا۔ ماریا کا خلائی راکٹ سیارے کے جنوبی قطب کی طرف اتر رہا تھا۔ اس طرف سے خلائی راکٹ کو سیارے پر دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اچھال بادشاہ کا شاہی محل قطب جنوبی سے کافی دور جھیل کنارے واقع تھا۔ ماریا اور سینہ تھون کا راکٹ بڑے آرام کے ساتھ سیارہ سینہ تھون کی زمین پر اتر گیا۔ اس سیارے کے قطب پر برف نہیں جمی ہوئی تھی۔ یہاں اونچے اونچے درختوں سے بڑے ہوئے گنجان جنگل تھے۔ راکٹ کے انجن بند کر دیے گئے تھے۔ اس وقت سینہ تھون سیارے کے قطب پر رات کا وقت تھا۔ خلا میں ایک بوڑھا چھوٹا سا چاند چمک رہا تھا۔ تھیوسانگ نے چاند کی طرف دیکھ کر کہا، یہ اس سیارے کا اکیلا چاند ہے۔ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں، یہ ہماری زمین کے چاند کی طرح نہیں چمکتا۔ ماریا کو معلوم نہیں تھا کہ اس بوڑھے ویران چاند کے ایک گاڑ کے اندھے کنویں میں امبر ناگ اور کیٹی قید میں پڑے ہیں اور انہیں کوئی باہر نکال نہیں سکتا۔ راکٹ کے انجن خاموش تھے۔ تھیوسانگ نے راکٹ کی تمام بتیاں بجھا دی تھی۔ ان کا راکٹ جنگل میں درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی کھلی جگہ پر اترا تھا۔ ماریا اور تھیوسانگ راکٹ کے شیشے میں سے باہر کی فضا کو دیکھ رہے تھے۔ ماریا، یہ گھنا جنگل بتا رہا ہے کہ اس سیارے پر آکسیجن کافی مقدار میں موجود ہے۔ ماریا نے کہا، تم اسی جگہ کیبن میں ٹھہرو، میں باہر جا کر فضا کو جانچتی ہوں۔ یہ کہہ کر ماریا راکٹ کی فولاد کی دیوار میں سے باہر نکل گئی۔ اس نے باہر نکلتے ہی ہلکا سا سانس لیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ فضا میں آکسیجن کے ساتھ کوئی دوسری نقصان دہ گیس تو نہیں ملی ہوئی، مگر ایسا نہیں تھا۔ سیارے کی فضا میں آکسیجن بڑی صاف اور بھرپور تھی۔ ماریا نے 2-3 لمبے سانس لیے اور پھر جلدی سے واپس راکٹ میں آ گئی۔ تھیوسانگ بھائی، باہر کی فضا بالکل ہماری زمین کی فضا جیسی ہے۔ تھیوسانگ نے راکٹ کی سیڑھی کھولی اور نیچے زمین پر اتر آیا۔ اس نے اترتے ہی زمین پر سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اسے ستاروں کی روشنی میں غور سے دیکھا، پھر اسے انگلی سے رگڑا۔ ماریا، یہ سیارہ اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ماریا نے پوچھا۔
تھیو سانگ مٹی کو نیچے پھینکتے ہوئے بولا، یہ سیارہ 1000 سال بعد تباہ ہو جائے گا، پھٹ پڑے گا۔ ماریا نے کچھ پریشان ہو کر کہا، لیکن یہ تو شکالی کا سیارہ ہے، تم ہی نے تو کہا تھا کہ اس کا باپ یہاں حکومت کرتا ہے، پھر کیا ہوا؟ تھیو سانگ بولا کہ خلا میں کروڑوں اربوں کائناتیں ہیں، ان میں خربوں سے بھی زیادہ نظام شمسی ہیں، اور ان نظام شمسی میں پرانے سیارے پھٹتے اور نئے سیارے جنم لیتے رہتے ہیں۔ ماریا بولی، اگر یہ بات ہے تو ہمیں شکالی کو بتا دینا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کو لے کر کسی دوسرے سیارے پر چلی جائے۔ تھیو سانگ نے ہنس کر کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سیارہ پھٹے گا شکالی اور اس کا باپ زندہ نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں شکالی مل گئی تو اسے یہ پیغام بھی پہنچا دیں گے، مگر پہلے اسے تلاش تو کر لیا جائے۔ ماریا نے کہا کہ اس کا باپ تو یہاں کا بادشاہ ہے، بادشاہ کے محل کو تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تھیو سانگ نے کہا، ہم سیارے کے جنوبی قطب پر ہیں، چلو اس کے وسطی علاقے کی طرف چلتے ہیں۔ شکالی کے باپ کا محل یقیناً اسی جگہ ہوگا۔ انہوں نے اندھیری رات میں جنگل میں اپنا سفر شروع کر دیا۔ ان کے لیے یہ سفر کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تھیو سانگ خلائی انسان تھا، اسے نہ بھوک پیاس ستاتی تھی، نہ وہ اتنی جلدی تھکنے والا تھا۔ ماریا غائب ہو کر فضا میں تیرتی ہوئی تھیو سانگ کے ہمراہ جا رہی تھی۔ جب کافی وقت چلتے چلتے گزر گیا تو تھیو سانگ نے آسمان پر ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا، یہاں کی رات بہت لمبی ہوتی ہے ماریا، ستاروں کی گردش بتا رہی ہے۔ آخر خدا خدا کہہ کر صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ اس پر وہ دونوں جنگل سے نکل کر ایک اونچے نیچے میدان میں پہنچ چکے تھے۔ دور تک کسی شاہی محل کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہیں ہم غلط سمت تو نہیں آ گئے ماریا نے پوچھا۔ تھیو سانگ بولا، نہیں، ہم ٹھیک سمت کو جا رہے ہیں۔ میدان ختم ہوا تو پھر جنگل آ گیا۔ جنگل سے نکلے تو سامنے ایک صحرا تھا۔ صحرا میں سے نکلے تو ایک بہت بڑا پہاڑ دکھائی دیا۔ اس پہاڑ کی دوسری جانب آئے تو جھیل سے دور شام کے اندھیرے میں ایک جگمگاتا ہوا شہر نظر آنے لگا، جس کے درمیان میں شاہی محل کے میناروں اور گنبدوں پر روشنی ہو رہی تھی۔ تھیو سانگ نے خوش ہو کر کہا، ماریا، یہی شکالی کے باپ کا شاہی محل ہے۔ جب وہ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ سڑکوں پر کچھ نئے اور کچھ پرانی وضع کے لیمپ روشن تھے۔ تھیو سانگ بولا، معلوم ہوتا ہے اس سیارے کے باشندوں نے سائنس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک سپاہی ان کے قریب سے گزرا تو تھیو سانگ نے اس سے کہا، بھائی، کیا بادشاہ اچھال کا یہی شاہی محل ہے؟ سپاہی نے رک کر جواب دیا، بادشاہ اچھال کا شاہی محل تو یہی ہے، مگر وہ خود وہاں نہیں ہے۔ کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ تھیو سانگ نے سوال کیا۔ سپاہی نے جواب دیا، کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا، اس کی جگہ اس کا مشیر ڈھلانگ اب بادشاہ ہے۔ تھیو سانگ نے دوسرا سوال کیا، بھائی، کیا بادشاہ کی بیٹی شکالی بھی محل میں ہے یا نہیں؟ سپاہی نے کہا، کئی روز سے لوگوں نے اسے بھی شاہی محل میں نہیں دیکھا، مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تھیو سانگ بولا، کچھ نہیں بھائی، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ سپاہی آگے نکل گیا تو تھیو سانگ نے ماریا سے کہا، ماریا، تم میرے پاس ہی ہو نا؟ ماریا نے جھنجھلا کر کہا، یہ تم ہر بار مجھے کیوں پوچھتے رہتے ہو؟ تھیو سانگ بولا، اس لیے کہ تم مجھے نظر تو آتی نہیں، مگر میری خوشبو تو تمہیں آتی ہے نا؟ ہاں، آتی ہے۔ تو بس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ تھیو سانگ سڑک کی ایک طرف ہٹ کر درخت کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ماریا، یہاں شاہی محل میں مجھے کوئی زبردست سازش ہوئی لگتی ہے۔ ماریا نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ بادشاہ اچھال کا کوئی پتہ نہیں، اس کی بیٹی شکالی بھی گم ہے۔ تھیو سانگ بولا، ہمیں اپنا آپ کسی پر ظاہر نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کسی خفیہ طریقے سے شکالی کا کھوج لگانا ہوگا۔ ماریا نے کہا، امبرناک کیٹی کے بارے میں بھی تو بزرگ روح نے کہا تھا کہ وہ بھی اسی سیارے پر ہوں گے۔ ہاں، تھیو سانگ بولا، وہ بھی یہیں مل جائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں شاہی محل کی سازش کی جاسوسی کرنا ہوگی کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے امبرناک اور کیٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ ماریا کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں کہ امبرناک کیٹی بھی باہر نہیں ہے۔ اگر وہ باہر ہوتے تو شکالی پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہو سکتی تھی۔ یقینی بات ہے کہ جس نے بھی بادشاہ کے تخت پر قبضہ کیا ہے اس نے امبرناک کیٹی کو پہلے اپنے راستے سے ہٹایا ہوگا، کیونکہ امبرناک کیٹی تو شکالی کے ساتھ یہاں اترے تھے۔ تم نے بڑے گہرے نکتے کی بات کی ہے ماریا۔ اب ایسا کرو کہ ذرا محل کا ایک چکر لگا کر یہاں آؤ اور مجھے بتاؤ کہ محل میں کیا صورتحال ہے۔